بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری عزیز ہم وطنوں، آج کی کہانی کا عنوان ہے عہد وفا۔ غلام عباس جب صرف 6 برس کا تھا تو اس کے والدین ایک حادثے میں انتقال کر گئے۔ اس کے بے اولاد چچا چچی نے اس کو بڑی مشکلات سے پالا۔ جب وہ 20 سال کا ہوا تو چچی انتقال کر گئی لیور کینسر سے، اور چچا جو ہے وہ شدید بیمار ہو گئے۔ جسمانی طور پر وہ بہت طاقتور تھا، لیکن اپنے حالات کی وجہ سے ایک جماعت بھی نہ پڑھ سکا۔ اپنے والد اور اپنے چچا والا کام ہی سنبھالا اور وہ پیپسی کی ایجنسی میں پلے دار بن گیا۔ ایک دن اس کو کال آئی کہ اس کی چچا کی طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ سب کام چھوڑ کر اپنے چچا کے پاس گیا۔ ڈاکٹروں نے اس کو بتایا کہ آپ کے چچا جو ہیں وہ شدید بیمار ہیں اور بچ نہیں پائیں گے، آپ جا کر یہ فلانی ادویات لے آئیں۔ اب کیا ہونا تھا، اس کے بعد جو پیسے تھے وہ تھوڑے تھے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح اس نے گھر کی کچھ اشیاء بیچی اور وہ شہر سے دوائیاں اور کچھ پھل لے کر آ رہا تھا کہ پل پر جو گاؤں سے کچھ دور تھا وہاں ڈاکوؤں نے اس کو لوٹ لیا۔ بہرحال وہ بہت زیادہ افسردہ ہوا۔ اس نے کہا جب میں چھوٹا تھا تو میرے ماں باپ چلے گئے، میں ان کو بچا نہیں پایا۔ بڑا ہوا تو چچی چلی گئی، میں ان کو بھی بچا نہیں پایا۔ اب چچا جا رہے ہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں خودکشی کر لوں گا۔ وہ نہر میں غوطہ لگانے کے لیے، ڈوبنے کے لیے بھاگا ہی تھا تو ایک شفیق ہاتھ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس نے کہا جوان، تم کیا کرنے لگے ہو رات کے اس وقت؟ نہانے تو نہیں لگے؟ اس نے کہا مجھے چھوڑ دیں صاحب بہادر، میں خودکشی کرنے لگا۔ اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ غلام عباس نے جواب دیا غلام عباس۔ اس انسان نے جواب دیا میرا نام ہے ڈاکٹر غلام شبیر حسین۔ اور ڈاکٹر غلام شبیر حسین کے ہوتے ہوئے غلام عباس خودکشی نہیں کر سکتا، مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھی ایسے میں پیدا ہوا، میرے ماں باپ فوت ہو گئے، میری چچی فوت ہو گیا، میرے چچا شدید بیمار ہیں، تھوڑے بہت پیسے تھے، تھوڑے بہت گھر کا سامان بیچا، دوائی لے کے آیا تھا، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، ظالموں نے جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ بھی لے لیے، دوائیاں بھی اس بدھ بھیڑ میں ٹوٹ گئیں، پھل بھی سارا پانی میں گر گیا۔ کس منہ سے چچا کے پاس جاؤں؟ 22 سال کا ہو چکا ہوں، ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتا۔ اس نے کہا کہ میرا نام شبیر حسین ہے، غلام شبیر حسین، یہ کچھ پیسے جو ہے آپ اپنے پاس رکھ لو۔ غلام عباس نے کہا جی آپ شبیر حسین ہیں، میں غلام عباس ہوں، میں نے کبھی کسی سے مانگا نہیں، کسی سے احسان نہیں لیا، کسی سے قرضہ نہیں لیا، بھوکا سویا ہوں لیکن کبھی کسی سے مانگا نہیں۔ اپنے رب سے مانگا ہے، اس کے پیاروں کے قدموں کے خاک کے صدقے دے تب بھی الحمدللہ، نہ دے تب بھی الحمدللہ۔ اب شبیر حسین نے کہا، غلام شبیر حسین نے کہا کہ اچھا میری گاڑی بند ہو گئی ہے، میری جوان بیٹی اندر بیٹھی ہے، تم چونکہ جسمانی طور پہ طاقتور ہو، ڈاکوؤں نے بھی تم سے اسلحے کے زور پر چھینا ہوگا، ویسے تو تم سے نہیں چھین سکتے، تو میری گاڑی کو دھکا لگاؤ، یہ 1.5 کلومیٹر پر میری کوٹھی ہے، اگر تم رات کی اس وقت میری کوٹھی تک مجھے دھکیل کے میری گاڑی کو لے جاتے ہو تو جو مانگو گے دوں گا۔ لو جی، غلام عباس نے دھکا لگانا شروع کر دیا۔ 1.5 کلومیٹر پراڈو کو دھکا لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اس نے لگایا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی چیز تھی کہ اس نے اپنی محنت کی مزدوری لینی ہے اور اپنے چچا کو بچانا۔ شاید اس احساس نے وہ 1.5 کلومیٹر منہ سے کہنا آسان ہے لیکن وہ کوٹھی تک لے گیا۔ وہاں سے باہر نکلتے ہی ڈاکٹر غلام شبیر حسین نے کہا یہ لو، یہ 1 لاکھ روپیہ ہے اور یہ تمہاری جو ہے مزدوری ہے۔
اس نے کہا صاحب 500 دو، 1000 دو، 2000 دو، 1,00,000. اس نے کہا میری بیٹی کی جو عزت ہے وہ بڑی مہنگی ہے اور وہاں بہت خطرہ تھا، تمہیں تو 10 لاکھ دینا چاہیے، 20 لاکھ دینا چاہیے، میں تمہیں بھی کم دے رہا ہوں، پکڑو 1,00,000. اس بات پر غلام عباس نے 1,00,000 پکڑ لیا، ساتھ انہوں نے اس کو بریانی کا ایک ڈبہ دیا. اس نے کہا صاحب یہ خوشی میں، اس نے کہا آج 4 شعبان ہے، شہنشاہ وفا کی سال گرا ہے، تمہیں بھی مبارک. اس نے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ چومے اور وہ گھر چل پڑا. اس پیسوں سے اس نے اپنے چچا کا علاج کروایا، دوائیاں لی اور اب اس کے چچا بالکل ٹھیک ہے. اس نے خوب کہا ہے سلام عباس، سلام عباس، وفا کا تو ہے امام عباس. پاکستان زندہ باد.